لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کیں، قرآن مجید میں کیا نصیحتیں ہیں، اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ آج میں ایک دوسرے پہلو سے اس پر بیان کروں گا۔ ہو سکتا ہے پرانے والے پہلو بھی مارکیٹ میں آتے رہیں، تو ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ نصیحت کی بات کا اگر بار بار بھی تکرار ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، تو قرآن نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ظاہر ہے بہت ہی خاندانی نصیحتیں ہوں گی، جب ہی قرآن نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا۔ آج ان میں دو پہلوؤں پر بات کروں گا، ایک شرک کے بارے میں اور ایک تکبر کے بارے میں۔ باقی مختلف پہلو سے میں بیان کر چکا ہوں بہت دفعہ۔ مثلاً سرسری سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی نصیحتیں کم از کم پوری آ جائیں، اور جنہوں نے پہلے بیان سنا ہے وہ ریوائز ہو جائیں۔ سلیمان نہیں، لقمان علیہ السلام۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا شرک نہ کرنا۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی تعلیم کس بات کی دیں؟ توحید کی۔ آج ماں باپ بچے کو بچپن سے ہی اس کے دل میں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں کرواتے، بچپن سے ہی اس کے دل میں اپنی محبت، دولت کی محبت، پیسے کی محبت اور عیش و عشرت کو کامیابی کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یہیں سے ڈپریشن اور اسٹریس کے اسباب آپ نے بچے میں پیدا کر دیے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کیا کر رہے ہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ؟ بچے نے گھر آ کے شکایت کی کہ ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہے، تو ماں باپ فوراً ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ڈانٹا کیوں آپ نے؟ بتاؤ بچہ تکبر سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا؟ بولو، متکبر بن رہا ہے وہ تو۔ کہتا ہے مجھ پہ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجھے تو۔ آپ تحقیق تو کر لیتے بھائی کہ صحیح ڈانٹا ہے یا غلط ڈانٹا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈانٹنا نہ مارنا بنتا ہو، صرف ڈانٹ کے گزارا چلایا اس نے۔ تو بچے کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی ہے وہ اللہ کا تعارف۔ ہمیں سورہ لقمان سے یہ پتہ چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج یہ بچہ ہے، کل یہ کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا۔ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے، لہذا وہ کھائے گا، کمائے گا نہیں، اس لیے جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے غربت بڑھے گی۔ یہی کہتے ہیں نا، بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو غربت کیا ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے یہ کانسیپٹ دماغ میں ڈال دیا کہ یہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا، جوان تو کبھی یہ ہوگا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جب لوگ سنتے ہیں میرے 16 بچے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یار مفتی صاحب کیسے پالتے ہو ان 16 کو؟ بھائی وہ 16ویں جو بچے کا مطلب جو پہلے نمبر والا ہے وہ بچہ تھوڑی رہا ہوگا، وہ تو جوان ہو گیا ہوگا نا۔ اتنی سینس لوگوں میں، آپ کو میری بات کا نا کمپلیٹ کرنی پڑے گی، لوگوں میں سینس نہیں ہوتی۔ یہ جو دماغ خراب کیا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ فیملی پلاننگ والوں نے پروپیگنڈا کر کر کے نا اتنے بچے۔ ابے بھائی جب اتنے بچے برساتی مینڈک کی طرح نہیں ہو جاتے دھاڑ کر کے، کسی کے بھی 15 بچے بھی ہوں تو 15ویں میں پہلا جو ہے وہ خود بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے، وہ باپ کا سہارا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ سب مل کے چھوٹوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے بھائی، اس کا ایکو ختم کریں مائک کا۔ آج پوری دنیا چل کس پہ رہی ہے؟ پروپیگنڈے پہ۔ خیر میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے، وہ تو فیملی پلاننگ والوں کو میں ثواب حاصل کرنے کے لیے رگڑتا رہتا ہوں۔ مجھے 3 لوگ ہیں، 2 لوگوں پہ بولنے پہ مجھے، ایک فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر۔
یہ جو روحانی عامل ہے نا، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، رائے کا مقیم ہو، تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو، بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو، کبھی کسی سے متاثر مت ہو. یہ ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علوم نہیں. علم تو کہتے ہیں علوم ہے، علوم علم بھی نہیں ہے، علوم تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے. میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں نے منگوائی بھنڈی، وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے، یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں، حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ. تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہوں، لیکن چار شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو چار شادیوں میں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں، خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں. علماء جب کسی چیز میں آ جائیں نا، تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے. اور علماء بھی برحق علماء، وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے. عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں بھائی علوم، حضرت پہنچے ہوئے علوم ہے، علوم. میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے، یہ نظر اتارنے والا ہے. ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں. فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر، فلانے نے کچھ کر دیا. 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے. یہ ان پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگاؤ، یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے، اس پھلترو کو نکالو یہاں سے. تو ایک میرے ساتھ عزم کرو. میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا، لیکن جب میں بیعت کروں گا نا، تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے، نسلوں کو، ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا. چاہے جن آئے نہ آئے، بھوت آئے، چڑیل آئے، عامل کے پاس بولو نہیں جانا. کوئی تعویذ نہیں، کوئی روحانی، سب ڈرامے بازی ہے. تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن چھوڑ دو. جواز عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو. پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. فلانے نے کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا، ڈمکانے نے کچھ کر دیا، فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا، ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا. آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر، وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی، وہ بتائے گا آپ کی، میں نکالے گا، بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں، آپ کے اسلام کہہ رہے ہیں رشتوں کو جوڑو، اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے، وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون، اس کی جو جٹھانی اور وہ خود، وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے، تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اس لیے اس شہر سے نکلو. انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے، بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے، سائنٹیفک لاجک ہے، جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. کوئی کہے ابے تو سائنس کو مانتا ہے؟ ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی، ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے. یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے؟ بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کی. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا. وہ کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا، حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی.
وہ illogical کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی, جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ جن چڑیل بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لا بناؤ. پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں نا. یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے, کوئی سبب ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. یا تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, یا آپ اس کے حقوق ادا, آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پہ غصہ آ رہا ہے, اس کو لڑائی ہو رہی ہے. ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں, ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. یا تو ساس ظالم ہے یا بہو ظالم ہے, یا جٹھانی گڑبڑ کر رہی ہے, آپ صحیح چل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ. وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے, کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, ہم جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل کی ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے. مجھے لوگ لا کے دکھا, میں کچرے میں ڈال, میرے گھر سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر, میں کہتا ہوں ابے تو نے جو رکھنا ہے بولو رکھ دے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس سحر سے نکلو. سمجھ رہے ہو یہ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں اب علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا. علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کے سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلواؤ, تو بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تمہارے تم ہو, ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے. انہوں نے بولا بھائی کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہا منطق پڑھی ہے. کہہ رہے بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے,
ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے حقیقت میں تو 2 ہیں لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں. ایک یہ انڈا، ایک یہ انڈا اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا، ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا، یہ انفرادی حیثیت ہے، اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے دونوں انڈے کے کھائے، بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ. مجموعہ کون کھائے گا؟ وہ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو، ایک آپ کا ہمزاد ہے، ایک موکل ہے، پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی. جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا، جن کا نہ سر نہ پیر. لوگ کہتے ہیں علوم، یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی، بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی، ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی. یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے، ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا، ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے بلایا، زید نے میرے خلاف کیس کیا، میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صحیح آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس میں گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو؟ میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہا بھائی جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب جج کہہ رہے یہ زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے، لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے. اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہوں. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بت ہمیں اولاد دے گا، یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا، یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا، یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا، ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں. یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا، یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا، یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے، یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا، یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے، یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے، پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا؟ وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی. وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے، بگڑی بنانے کا اختیار دے دے، تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو، اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے، تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں، عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا.
تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے، کمزوری میں، رتبے میں نہیں، کمزور ہونے میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟ تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی، میں بی، انگلش کا لفظ ہے نا، میں بی، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے، خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں، عجیب عجیب ٹوپی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل دیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی، بچہ روتا تھا مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی، پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے. جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے ہیں، ورنہ نہیں روتے. تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، شیاطین ان سے کھیلتے ہیں. شیاطین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کو تنگ کرو. جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو. اور جو کہ جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں، ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ، بہو کر کے گیا ہو. میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف اور یہ جو جن چڑیل بھوت کے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی، جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں. مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا. آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے، فلاں نظر لگا دی ہے. نظر برحق ہے، لگتی ہے، اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس. یار کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان، مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو. تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی. اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا. پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں. آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ دو بچہ اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ، بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے، سمجھ رہے؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ، وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے. اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، کوئی شخصیت نہیں ہوتی، وہم. عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے، بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی، کتنا پیارا بچہ ہے، ایک دم اس کو نظر لگ گئی. اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے. مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے. مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا، فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے، فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے، نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے، نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے، نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی. تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس سحر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. مذہبی لوگوں کو، مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس، بھلے جن آ جائے، پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں، کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے
کور کر لے گا. نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا, وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا بیٹھ کے. پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے.